इधर आ जाओ। علی بھائی ٹکٹ بنوانے ہیں نہیں یہ آواز ادھر سے یار ایک منٹ صبر تو کر لیا سردی مرواتا جو ہوتا ہے بھی کچھ نہیں کرتے یہ مائک اچھا جیسا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 19 تاریخ کو سپریم کورٹ نے کہ 19 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تجویز دی تھی، حکم نہیں تجویز دی تھی کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر گفت و شنید سے کوئی راستہ نکال سکتی ہیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور وہ مل بیٹھ کر کوئی وے فارورڈ پر یا کسی سولوشن پر پہنچ سکتے ہیں تو بالکل وقت لے لیں. اس سوچ کو، اس مثبت سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے وہاں اپنی آمادگی کا اظہار بھی کیا اور ایک 3 رکنی کمیٹی مذاکراتی عمل کے لیے تشکیل دی عمران خان صاحب نے، جس میں فواد چودھری صاحب، جس میں سینیٹر علی ظفر صاحب اور میں، ہم تینوں اس کے رکن منتخب ہوئے، اور ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ہم پی ڈی ایم الائنس کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں. اسی تناظر میں پی ڈی ایم الائنس نے بھی اپنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی. اس کمیٹی میں تقریباً ان کی سب جماعتیں آمادہ تھی، ماں سوائے جے یو آئی فضل الرحمان صاحب اور ان کے جو پی ٹی ایم کے صدر ہیں وہ آمادہ نہیں تھے اور مذاکرات کے خواہاں بھی نہ تھے نہ ہیں. ہماری 3 نشستیں ہوئیں. پہلی نشست ہماری 27 اپریل کو ہوئی، دوسری نشست ہماری 28 اپریل کو ہوئی، اور تیسری نشست آج ہماری 2 مئی کو ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے حیثیت پارٹی کی کوشش کی کہ ہم کسی کنسنسس کی طرف آگے بڑھ سکیں، اور ہم نے جو ان نشستوں میں جن چیزوں پر اتفاق کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. نمبر 1، ہم اس چیز پر متفق ہوئے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں پولیٹیکل پارٹی، اگر آپ گفتگو بند کریں گے تو آواز آئے گی. ہم اس چیز پر متفق ہوئے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ انڈیور کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایسے کنسنسس پر متفق ہو جائیں جو کہ ملک، عوام کے مفاد میں ہو اور آئین سے مطابقت رکھتا ہو. اس پر ہمارا اتفاق ہوا. دوسری چیز جس پر ہمارا اتفاق ہوا وہ یہ تھی کہ اس مذاکراتی عمل کو کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹک یا حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 4 اپریل کا انتخابات کا، اس کی آئین کی روح کے مطابق ہے، اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم آگے لے کر چلیں. ہم اس چیز پر بھی متفق ہوئے
کہ ہم اگر کس چیز پر متفق ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کا میکنزم بھی مرتب کرنا ہوگا تاکہ ہم گفتن نشستن برخاستن تو نہ ہو جائیں، ہم انشور کریں کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ پی ٹی آئی کی جو انیشل پوزیشن تھی، میں اس کو آپ کی شاید علم میں بھی ہو، میں ریٹریٹ کر دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی انیشل پوزیشن یہ تھی کہ آئین کے مطابق پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر انتخابات آئینی بندش ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، آئین کی پابندی ہے۔ اس لیے ہم 14 مئی کے انتخابات پر مطمئن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 14 مئی کو ملک میں انتخابات ہو جائیں پنجاب کے، اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا کا عمل بھی ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ پی ڈی ایم کا جو انیشل سٹانس تھا وہ چاہتے تھے کہ جو الیکشنز ہیں وہ بیک وقت سارے ملک میں ایک ہی روز کیے جائیں بشمول پنجاب اور خیبر پختونخوا، اور جو ڈسولوشن ہے اسمبلیز کی وہ ہو جب اسمبلیز کی پارلیمنٹری ٹرم کا اختتام ہو، یعنی کہ 11-12 اگست، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی، گفتگو کی، اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بھی کی اور ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پنجاب اور سندھ کی جو معاف کیجیے نیشنل پروونشل اسمبلیز آف سندھ اور بلوچستان، ہماری تو 2 ہو گئی ہے نا، نیشنل اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان کی اسمبلی should be dissolved on or before 14th of May۔ یہ ہمارا پروپوزل ہم نے رکھا اور اس کے پیچھے لاجک تھی۔ ہم اس بات پر ہم نے کہا کہ جب یہ ہو جائے تو الیکشنز پھر 60 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور اس 60 دن کے الیکشن کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ 90 دن سے آگے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں انہیں کانسٹیٹیوشنل کور دینا ہوگا، اور اس کانسٹیٹیوشنل کور کے لیے تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہے، اور ون آف امینڈمنٹ کے لیے تیار ہے۔ ہم اس کو نہیں چاہیں گے یہ کوئی ریت بن جائے، آئین کی وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ برقرار رہے، لیکن ان حالات میں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں، اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم نے یہ ایک سجیشن وہاں رکھی۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا معاہدہ ہو یہ ان رائٹنگ ہو، زبانی نہیں لکھا ہوا ہو، اور ہم اس کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں، سبمٹ کریں وہاں، تاکہ ان کی انڈورسمنٹ بھی حاصل ہو جائے اور وہ اس کی عمل درآمد اور امپلیمنٹیشن کو انشور کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز پر بھی ہم نے اپنا ذہن دیا کہ الیکشنز ایسے ماحول میں ہوں اور ایسے انداز میں ہوں، یعنی کہ اس طرح کے صاف اور نتیجہ
قبول کرنے میں کسی کو دقت نہ ہو، تاکہ ایکسیپٹیبلٹی آف الیکشن ریزلٹس بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد ان کے فیصلوں پر کوئی آمادہ نہ ہو۔ ہماری اس تجویز جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے خاصی لچک دکھائی، اور قومی اتفاق رائے کی خاطر ہم نے یہ لچک دکھائی کہ ہم نے ایک دن کی تجویز قبول کی، ہم نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو خواہش ہے اس کو تسلیم کیا، ہم نے جو 54 دن کی جو الیکشن ایکٹ کے تحت جو تدخین ہے اس کو تسلیم کیا، اور ہم آگے بڑھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر پی ڈی ایم اور ہمارا اتفاق نہ ہو سکا تاریخ پر۔ ڈسولوشن اینڈ الیکشن ہولڈنگ آف الیکشن، اس پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور تحلیل اور الیکشن کی ڈیٹ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا۔ ہم قریب آئے اور اتفاق نہ ہو سکا۔ اب کیونکہ ہم نے دیانتداری سے کوشش کی، اور میں یہ بھی کہتا چلوں ہم نے اس کوشش کو جاری رکھا اس ماحول میں جو ماحول ہماری وجہ سے نہیں، ہمارے حکومتی ساتھیوں کی وجہ سے، جس کو ویشیٹ بھی کیا گیا، اور یہ میں نے آج اس نقطے کو اٹھایا۔ مثال کے طور پر ہم نے دوسری نشست کے لیے ہم آئے اور بیٹھے تو پتہ چلا کہ 33 کے لگ بھگ ہمارے جو کارکنان ہیں بلا وجہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیے، ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ گرفتاریاں کر رہی ہیں، تو یہ تو ایک تضاد ہے۔ انہیں ہماری بات کی منطق سمجھ آئی، اور پھر ڈار صاحب نے انٹروین کیا اور وزیر داخلہ کو کہا، اور ان لوگوں کو رہا کیا گیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ ہماری دوسری نشست ختم ہوتی ہے، ہم رات کو لوٹتے ہیں تو بریکنگ نیوز ملتی ہے کہ ہمارے پارٹی کے صدر چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پر دھاوا بول دیا گیا، اور آپ نے دیکھا، اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم نے دیکھا جو کچھ ہوا۔ پروٹیکٹیو بیل تھی، زنان خانے میں داخل ہوئے، سرچ وارنٹ نہیں تھا، اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مقدمات کی بوچھاڑ جاری رہی، من گھڑت جھوٹے مقدمات کی ایک داستان ہے، ایک طویل ہے، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب تشریف لے گئے، اور انہوں نے وہ 122 مقدمات کی فہرست جو ہے وہ میڈیا نے آپ کے سامنے رکھی۔ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ، علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہوا، ایک کیس میں ضمانت تو دوسرے میں گرفتار، دوسرے میں ضمانت تو تیسرے میں گرفتار، اور یہ آنکھ مچولی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اور جو ان کے بیانات آئے، انہوں نے ماحول کو سازگار نہیں، پیچیدہ کیا۔ جاوید لطیف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آپ کی نظر سے گزری ہے، اور وہ بھی کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں تھی۔ احسن اقبال صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب کیونکہ ہماری تجویز جو ہماری نظر میں مثبت تھی، قابل عمل تھی، آئین کے دائرے کے اندر تھی، اس تجویز کو ہمارے جو سرکاری دوست ہیں انہوں نے تسلیم کرنے میں انہیں دقت محسوس ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جس اسپرٹ اور نیک نیتی سے ہم بیٹھے تھے اور ہم نے کوشش کی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہم اپنا موقف ان رائٹنگ بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور
कहां कहां हमने लचक दिखाई तो हम उनकी खिदमत में पेश कर देंगे और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि हमारी पेशरफ्त इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकी, पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं और हमारी ख्वाहिश होगी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस हैं उनकी भी हम ताखीर नहीं चाहते और वो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मसला ज़ेर इल्तवा है। हम चाहेंगे उसका फैसला भी जल्द अज जल्द हो और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शंस हों। शुक्रिया। अच्छा ये बताएं